میرا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے۔ ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب سب تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم تعزیت کی محفل میں اکٹھے ہیں، دعائے مغفرت کی نیت سے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت مہر غلام فرید مرحوم کی اہلیہ محترمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔ اس کی قبر کو منور فرمائے، آمین۔ آخرت کی راہیں ان پر آسان فرمائے، آمین۔ اور قیامت والے دن اللہ عز و جل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ مار فلک شیر صاحب، مار طالب حسین صاحب سمیت دیگر جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، سوگواران ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، صبر پر جس اجر کا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس امت کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک وہ اجر بھی نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں منبر ہو یا محراب، محفل ہو یا جلسہ، ہر جگہ پر ذکر مصطفیٰ کی خوشبو بکھر رہی ہوتی ہے، ہر جگہ سے آواز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی آ رہی ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ کائنات جو اس وقت موجود ہے، یہ صدقہ بھی تو مصطفیٰ کا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں، لولاہ لما خلقت الافلاق، اگر محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہم افلاق کو پیدا ہی نہ کرتے، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ کہکشائیں ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ شرق ہوتا، نہ غرب ہوتا، نہ شمال ہوتا، نہ جنوب ہوتا، نہ بحر ہوتا، نہ بر ہوتا، نہ خشک ہوتا، نہ تر ہوتا۔ آقا کے آنے سے پہلے اندھیروں کا راج تھا، ظلم کا رواج تھا، ستم بھرا سماج تھا، ہر طرف اندھیرے تھے، نفرت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عداوت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا۔ لوگ سچے رب کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، حجروں کی پوجا کرتے تھے، بہتے دریاؤں کو سجدے کرتے تھے، چڑھتے سورج کے پجاری تھے، چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اپنے جیسے انسانوں کے قدموں میں سجدے کرتے تھے۔ جہالت اتنی عام تھی
کہ لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ میاں کعبہ میں جاتے ہو کپڑے کیوں اتار دیتے ہو، تو آگے سے کہتے بھائی انہی کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، پھر یہی گناہ گاروں والے کپڑے ہم کعبے میں لے کے جائیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بھئی گناہ کپڑا تو نہیں نہ کرتا، گناہ تو جسم کرتا ہے۔ جو جسم گناہ کر رہا ہے وہ کعبہ میں لے کے گئے کھڑے ہیں، اور کپڑوں کا قصوری کو ان کو اتار دیتے تھے۔ جہالت اتنی عام تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس عورت کے بیٹے مال جائیداد رقبہ ہر چیز آپس میں تقسیم کر کے پھر اپنی سگی ماں کے پاس آتے اور کہتے اماں جان تو بھی تو بطور وراثت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان کی آنکھ وہ سیاہ منظر دیکھتی، وہ دل خراش منظر دیکھتی، وہ شرمناک منظر دیکھتی جب سگے بیٹے سگی ماں سے بطور وراثت منہ کالا کیا کرتے تھے۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت اتنی عام تھی، سگا بھائی سگی بہن کو چوک میں لے کے کھڑے ہو جاتا، جس طرح سبزی منڈی میں گاہکوں کو بلایا جاتا ہے، مویشی منڈی میں لوگ اپنا جانور دکھانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ آوازیں لگاتا، لوگوں کا مجمع ہو جاتا، پھر مجمع لگنے کے بعد وہ اپنی بہن کی خوبیاں بتاتا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے، اس کا قد اتنا ہے، یہ ہے وہ، یہ ساری باتیں کر کے پھر کہتا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھے میری بہن کی قیمت دے۔ پھر سرے بازار چوک میں سگا بھائی اپنی بہن کو پیسے لے کر یوں بیچ کے چلا آتا جیسے آپ گائے بھینس یا بکری بیچ لیتے۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت اتنی عام تھی کہ اگر عرب کے کچھ علاقوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے۔ بچی کی سسکیاں، بچی کی آہیں زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی، آسمان کے رب کی جانب سے ایک آواز بلند ہوتی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں اس معصوم جان کو قبر کے حوالے کیا گیا ہے۔ جہالت اتنی عام تھی کہ اگر کسی کو گوشت کھانے کا دل کرتا وہ زندہ جانور کے جسم کا حصہ کاٹ کے پکا کے کھا جاتا اور باقی جانور کو چھوڑ دیتا۔ اونٹ جو ہوتے تھے ان کی کوہانے کاٹ کر کھا لیتے تھے، باقی اونٹ کو چھوڑ دیتے تھے، وہ تڑپ تڑپ کے بیچارہ مر جاتا تھا۔ اس اندھیر نگری میں جہاں نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ حیا تھا، نہ پاکیزگی تھی، نہ کردار تھا، نہ گفتار تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس اندھیر نگری میں اللہ نے اس دھرتی پہ کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا، اپنا احسان فرمایا، اپنا کرم فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سید القونین، جناب صاحب مکہ والمدینہ، صاحب الحرمین، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، حضور کی آمد کے بعد، حضور کی تشریف آوری کے بعد، حضور کی ولادت کے بعد، حضور کی اس کائنات میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دھرتی کو اپنے قدم مبارک سے جب شرف بخشا تو 950 سال محنت نہیں کرنا پڑی، 200 سال یا 100 سال بھی محنت نہیں کرنا پڑی، 23 سال کے مختصر عرصہ میں، 20 اور 3 23 سال کے مختصر عرصہ میں رب نے کائنات کا مقدر تبدیل کر دیا۔ کائنات میں
انقلاب آیا حضور کے صدقے، کائنات میں تبدیلیاں آئیں حضور کے صدقے، پھر چشم فلک گواہ ہے، آسمان کی آنکھ گواہ ہے، چاند ستارے گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، قرآن کی آیات گواہ ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، حدیث کی روایات گواہ ہیں۔ 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر کائنات نے رب کے طرف سے آئے ہوئے پاک پیغمبر کی وجہ سے انقلاب دیکھا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو 23 سال کے مختصر عرصہ میں رب نے کائنات کا مقدر یوں سوارا کہ دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، صداقت نازل ہوئی تو حضور کے صدقے، عدالت اپنے عروج کو پہنچی تو حضور کے صدقے، سخاوت کو ناز ملا حضور کے صدقے، شجاعت خیبر کے در پہ گردی حضور کے صدقے، حسنین کو عزت ملی حضور کے صدقے، معاویہ سیاست کے علم بردار بنے حضور کے صدقے، جناب صحابہ کو مقام ملا حضور کے صدقے، اہل بیت نسبتوں کے امین ہوئے حضور کے صدقے، اولیاء کو ولایت مل گئی حضور کے صدقے، محدثین حدیث پڑھاتے رہے حضور کے صدقے۔ رب نے میرے پاک پیغمبر کے صدقے کائنات کو بنایا بھی ہے، کائنات کو سجایا بھی ہے، کائنات کو سوارا بھی ہے، کائنات کو باقی بھی رکھا حضور کے صدقے۔ کائنات میں لہلہاتے کھیت حضور کا صدقہ ہے، چہچہاتے پرندے حضور کا صدقہ ہے، بہتی ہوئی ندیاں حضور کا صدقہ ہے، ہری بھری وادیاں حضور کا صدقہ ہے، کلیوں کی چٹکان حضور کا صدقہ ہے، تاروں کی مسکان حضور کا صدقہ ہے، چاند ستاروں کا سفر حضور کا صدقہ ہے، سورج کی روشنی حضور کا صدقہ ہے، کہکشاؤں کی چمک حضور کا صدقہ ہے، جنت کی رونق حضور کا صدقہ ہے، پھولوں کے قصے حضور کا صدقہ ہے، جنت کے ترانے حضور کا صدقہ ہے، ملائکہ کا وجود حضور کا صدقہ ہے، اللہ کا عرش حضور کا صدقہ ہے، زمین جیسا فرش حضور کا صدقہ ہے، پھول اور کلیاں حضور کا صدقہ ہے، شہر اور گلیاں حضور کا صدقہ ہے، نبی اور پیغمبر بھی حضور کا صدقہ ہے، صحابہ اور اہل بیت بھی حضور کا صدقہ ہے، تیرا میرا چہرہ سلامت حضور کا صدقہ ہے، مقدر بنے ہوئے ہیں حضور کا صدقہ ہے، بارشیں ہو رہی ہیں حضور کا صدقہ ہے، فصلیں اگ رہی ہے حضور کا صدقہ ہے، رزق نازل ہو رہا ہے حضور کا صدقہ ہے، رب نے محفوظ رکھا ہوا ہے حضور کا صدقہ ہے، آسمان سے ستارے نہیں گرتے حضور کا صدقہ ہے، زمین سے عذاب نہیں ابلتا حضور کا صدقہ ہے، سمندر قابو میں ہے حضور کا صدقہ ہے، دریا روانی میں ہے حضور کا صدقہ ہے، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو حسن بخشا ہے یہ سارا میرے پاک پیغمبر کے نبوت کا صدقہ ہے۔ میں 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مکہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، کعبہ قبلہ بنا حضور کے صدقے، یثرب طیبہ بنا حضور کے صدقے، دنیا کو عزت ملی حضور کے صدقے، ماں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنا حضور کے صدقے، بہن کے سر پہ دوپٹے آئے حضور کے صدقے، بیٹیوں کو زندگی مل گئی حضور کے صدقے، محدث حدیث پڑھاتے حضور کے صدقے، معلم تعلیم دیتے حضور کے صدقے، مقرر تقریر کرتے حضور کے صدقے، خطیب خطابت کرتے حضور کے صدقے، منبر کی عزت حضور کا صدقہ، محراب کا مقام حضور کا صدقہ، مسجدوں کا وجود حضور کا صدقہ، اللہ اکبر کی اذانیں حضور کا صدقہ، نماز اور تہجد کی بات حضور کا صدقہ، قرآن کی تلاوت حضور کا صدقہ، امانت اور دیانت حضور کا صدقہ، شرافت اور حیا حضور کا صدقہ، پاک دامنی حضور کا صدقہ، آنکھوں میں حیا کا کاجل حضور کا صدقہ۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، میں 2 قدم آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، آدم کے سر پہ نبوت کا تاج نبی کا صدقہ ہے، نوح کی کشتی کو سکون نبی کا صدقہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کا مقام نبی کا صدقہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا کلام نبی کا صدقہ ہے، یحییٰ کی عصمت نبی کا صدقہ ہے، لوط کی حکمت نبی کا صدقہ ہے، نبیوں کی نبوت نبی کا صدقہ ہے، کائنات کا بناؤ نبی کا صدقہ ہے۔ میں 2 قدم آگے بڑھ کے اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرے آفتاب بنے ہیں نبی کے صدقے، محتاج قلندر بنے ہیں نبی
نبی کے صدقے آفتاب اور سکندر بنے ہیں، نبی کے صدقے لوگوں کے مقدر بنے ہیں، نبی کے صدقے چوروں نے چوریاں چھوڑی، نبی کے صدقے چوکیدار بن گئے، نبی کے صدقے آپ علیہ السلام کی آنے کی بات تھی، نفرت ختم ہوئی، نبی کے صدقے محبت نازل ہوئی، نبی کے صدقے عداوت ختم ہوئی، نبی کے صدقے الفت نازل ہوئی، نبی کے صدقے دشمنیاں ختم ہوئی، نبی کے صدقے اخوت کا نظام رواج پایا، نبی کے صدقے ماں کو ماں سمجھا دیا، نبی کے صدقے بہنوں کو بہن سمجھا دیا، نبی کے صدقے بیٹیوں کو بیٹی سمجھا دیا، نبی کے صدقے ہمسایوں کو حقوق ملے، نبی کے صدقے سلطنت کا قیام نبی کا صدقہ ہے، چوروں نے چوری چھوڑی چوکیدار بن گئے، نبی کے صدقے رہزن رہبر بن گئے، نبی کے صدقے اجڑے آباد ہو گئے، نبی کے صدقے بگڑے سنور گئے، نبی کے صدقے کائنات کے نصیب بدل گئے، نبی کے صدقے تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد آصف معاویہ سیال میں تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، یہ ساری کائنات کی رونق حضور ہی کا تو صدقہ ہے۔ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اندھیر نگری میں میرے پاک پیغمبر نے آ کر ایک سراج منیرہ کا کردار پیش کیا، حضور آئے کائنات کو روشنی ملی، حضور آئے کائنات منور ہو گئی، حضور آئے کائنات کے مقدر بن گئے، حضور آئے تو دل جگمگائے، حضور آئے تو کائنات روشن ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر کے لیے ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کا قبیلہ، عبد المطلب کا خاندان، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت میرے پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے، گھر خوشبو سے بھر گیا، گھر میں روشنی ہی روشنی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عورتوں کو بچہ جنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں بغیر دائی کے اپنے گھر کے کمرے کے ایک کونے میں مجھے میرا لال اللہ نے گفٹ کر دیا، مجھے کوئی تکلیف درد ذہ نہیں ہوئی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا نور کی ایک کرن نکلی کہ میں نے شام کے محلات اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا تو اس خوشبو کی وجہ سے پورے گھر کو اللہ نے مہک ہی مہک عطا کر دی۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ میرے پوتے پیدا ہو چکے ہیں، میرے مرحوم بیٹے جناب عبداللہ کے گھر میں ایک چاند جیسے چہرے نے جنم لے لیے۔ خواجہ عبد المطلب وہاں سے دوڑے دوڑے آئے اپنا پوتا دیکھنے کے لیے، جب گھر میں داخل ہوئے تو خوشبو نے استقبال کیا، گھر میں داخل ہوئے خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا۔ حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ خوشبو لگائی؟ میرا جوان بیٹا بھول گئی؟ ابھی تو میرے عبداللہ کو فوت ہوئے سال بھی پورا نہیں ہوا۔ حضور کے آنے سے پہلے عورت کی عدت پورا 1 سال ہوا کرتی تھی۔ عورت کو شکر گزار ہونا چاہیے حضور کے صدقے، ورنہ 1 سال کی عدت میں جس عورت کا خامن فوت ہو جاتا 1 سال کی عدت میں نہ وہ خوشبو لگا سکتی تھی، نہ وہ غسل کر سکتی تھی، نہ عورت میکے جا سکتی تھی، نہ عورت کسی سے ہم کلام ہو سکتی تھی۔ پورا 1 سال اکیلے رہنا اور اس کے سامنے روٹی پھینک دی جاتی تھی، بغیر غسل کے پورا 1 سال گزارنا۔ 1 سال کے بعد پھر غسل ہوتا، پھر غسل کرنے کے بعد پھر اسے خوشبو لگانے کی اجازت ہوتی، میکے جانے کی اجازت ہوتی۔ عورت کو اب جو یہ عزت اور مقام ملے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آج کی میری ماں، آج کی میری بہن، آج کی میری بیٹی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ اسلام نے 4 دیواری میں ہمیں قید کر دیا، اسلام نے ہمیں شوہر کا پابند کر دیا، اسلام نے
ہمیں ماں باپ اور ان کو پابندی دے دی، اسلام نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں کسی سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں یورپ کی طرح کیوں نہیں حقوق دیے جاتے؟ میں اپنی اس بہن سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہن ذرا کتابیں اٹھا کے پڑھ تو صحیح، اے میری بہن کبھی تو تاریخ اسلام کا مطالعہ تو کر، کبھی تاریخ عالمی پڑھ کے دیکھ۔ حضور کے آنے سے پہلے عورت ماں کے روپ میں نہ تھی، حضور کے آنے سے پہلے عورت کو بہن کا درجہ نہیں تھا، حضور کے آنے سے پہلے بیٹی کو بیٹی کا درجہ نہیں تھا، یہ ایک بچے پیدا کرنے والا جانور تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ تو پاک پیغمبر کا صدقہ ہے، حضور آئے تو عورت ماں کے روپ میں ہے تو حضور نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو حضور نے اس کو اپنے بھائی کی آبرو بنا دیا، عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو حضور نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت بنا دیا، عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو عورت نے بیوی کو گھر کی ملکہ بنا دیا، عورت کو اگر ماں کا رتبہ ملے تو میرے نبی کا صدقہ ہے، بہن کا رتبہ ملے تو میرے نبی کا صدقہ ہے، بیٹی کا رتبہ ملے تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اگر عورت کو بیوی کی صورت میں حقوق ملے ہیں، وراثت میں حق ملا ہے تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ عورت کو اگر سال پورا عدت نہیں گزارنا پڑتی، یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ عورت میں اب کوئی پابندی نہیں ہے، عورت خاتون خانہ ہے، عورت کو اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے ذریعے وہ عزت دی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنی دنیا سے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بھی فرمایا لوگوں میں وصیت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے لیے نرم رہنا، میں وصیت کرتا ہوں اپنے غلاموں کے لیے نرم رہنا۔ میرے پاک پیغمبر کی زبان پہ جو آخری الفاظ تھے وہ بھی اس عورت کے حقوق کے لیے تھے، تو پھر عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا؟ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو ماں کا روپ دے کے جنت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے، حضرت خواجہ عبد المطلب نے گھر میں قدم رکھا، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا، وہی قدم رک گئے، پوچھا آمنہ خوشبو لگا لی؟ میرا جوان بیٹا بھلا دیا؟ فرمایا ابا جان میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ پھر یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ فرمایا ابا جان یہ خوشبو آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے، یہ خوشبو عطر کی نہیں، یہ خوشبو گلاب کی نہیں، یہ خوشبو چمیلی کی نہیں، یہ خوشبو زمین کی بھی نہیں ہے، یہ تو وہ خوشبو ہے جس خوشبو کے لیے جنت ترستی ہے۔ ابا جان یہ آج کی بات نہیں، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں بات کرتی ہوں تو میری باتوں سے خوشبو آتی ہے، میں سانس لیتی ہوں تو میری سانسوں سے خوشبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، میرا لعاب ہے تو میرے لعاب سے خوشبو آتی ہے۔ ابا جان یہ بات آج کی نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر آداب بجا لاتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی امہ سلام ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی امہ سلام ہوگی۔ ابا جان یہ بات آج کی نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں کنویں پہ جاتی ہوں، میری ہمراہی عورتیں جب کنویں سے پانی بھرتی ہیں تو انہیں سر جھکانا پڑتا ہے، پھر لوگ پانی کا بھر کے بہر نکالتی ہیں، لیکن ابا جان جب میری باری آتی ہے سر جھکانا نہیں پڑتا، گردن جھکانا نہیں پڑتی، بلکہ کنویں کا پانی منڈیروں تک آ جاتا ہے اور اچھل اچھل کے بہر نکل رہا ہوتا ہے، بغیر سر جھکائے میں ڈول بھر کے واپس چلی جاتا ہوں۔ سر نہیں جھکانا پڑتا، گردن نہیں جھکانا پڑتی، بغیر سر جھکائے کنویں کی منڈیروں سے میں پانی کا ڈول بھرتی ہوں میں واپس چلی جاتی ہوں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ ہو رب اس سر کو جھکنے جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا۔ یہ بات تو ولیم میور نے بھی لکھی ہے جو مستشرقین میں سے یورپ کا ایک تاریخ دان ہے، اس نے بھی لکھا
کہ کنویں کا پانی منڈیروں تک آ جایا کرتا تھا، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں اے دنیا کفر میں پھیلے کافروں، چاہے تم یہودیوں کی صورت میں ہو، چاہے تم نصرانیوں کی صورت میں ہو، چاہے تم روافض کی صورت میں ہو، چاہے تم خارجیوں کی صورت میں ہو، چاہے تم ناصبیوں کی صورت میں ہو، چاہے تم ہندوؤں کی صورت میں ہو، چاہے تم سکھوں کی صورت میں ہو، چاہے تم مجوسیوں کی صورت میں ہو، کائنات میں دکھ رہا ہر وہ بدبخت جس کا ذہن، جس کی سوچ، جس کا عقیدہ میرے نبی کے خلاف ہے، جو میرے نبی کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی خاکوں کے ذریعے، کبھی بد زبانی کے ذریعے، کبھی بدبودار نظریات کے ذریعے، جب بھی وہ میرے نبی کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ تمہیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا۔ تو جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، جس دل کے اندر بھی مصطفیٰ آ جائے، جس سوچ کے اندر بھی مصطفیٰ آ جائے، جس عقیدے میں بھی مصطفیٰ آ جائے، پھر وہ عقیدے والا، پھر وہ سینے والا، پھر وہ سوچ والا مصطفیٰی سوچ لے کر جب نکلتا ہے تو پھر بدر کے میدان میں بھی اس کا سر جھکایا نہیں جا سکتا، پھر احد کے پہاڑوں پر بھی اس کا سر جھکایا نہیں جا سکتا، پھر خیبر کے در پہ بھی اسے شکست نہیں دی جا سکتی، پھر کرب و بلا کی وادی کے سر اسی کا اونچا رہتا ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ ہو، پھر جس کے دل میں مصطفیٰ ہو وہ بلند رہتا ہے، اور مصطفیٰ کے دشمن، مصطفیٰ کے نواسے کے دشمن کربلا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، کربلا کے بعد بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور کربلا میں حسین کا کٹا ہوا سر نیزوں کی نوک پہ یزیدیوں کے سروں کے اوپر رہ کے دنیا کو پیغام ہے کہ جس دل میں مصطفیٰ ہو، جس رنگ میں خون مصطفیٰ ہو، وہ سر کٹ کے بھی جھکتے نہیں ہے، وہ سر کٹ کے بھی گرتے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کو بتا دیا، اور جس پیٹ کے اندر مصطفیٰ ہو اللہ اس سر کو نہیں جھکنے دیتا، تو جس سینے میں مصطفیٰ ہو وہ سینہ بھی نہیں جھکے گا، وہ سر بھی نہیں جھکے گا، چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا پہاڑ ہو، چاہے حنین کی جنگ ہو، چاہے تبوک کا معرکہ ہو، چاہے خیبر کا ڈر ہو، چاہے کرب و بلا کی دھرتی ہو، یا دشت لیلا کی وادی ہو، یا شاملی کا میدان ہو، یا پانی پت کا میدان ہو، یا بالا کوٹ کے پہاڑ ہو، پوری کائنات کے ہر حصے میں جب بھی تم نبی کی گستاخی کرو گے تو تمہارے مد مقابل نبی کے حمدار، کبھی غازی علم الدین بن کے، کبھی غازی عامر چیمہ بن کے، کبھی غازی ممتاز قادری بن کے، ہر دور میں تمہیں للکارتے رہیں گے، ہر دور میں گستاخوں کے سر قلم کرتے رہیں گے، تاکہ کوئی سلمان رشدی ملول پیدا نہ ہو، کوئی نبی کا گستاخ جنم نہ لے سکے۔ دنیا کے جس خطے میں تم نبی کی گستاخی کرو گے، دنیا کے اس خطے میں تمہیں نبی کے عاشق ملتے رہیں گے، سر اٹھا کے، گردن اٹھا کے، اور انشاءاللہ پیغام دیتے رہیں گے کہ اور کسی جانب تو جائے، اور کسی کو تو دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، پیچھے چلیے، اللہ اکبر۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب سے یہ میرا لال میرے پیٹ کے اندر آیا، ابا جان میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، مجھے سر نہیں جھکانا پڑتا، ڈول بھرتی ہوں واپس چلی جاتی ہوں۔ ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے، ہر رات کسی نہ کسی رسول کی زیارت ہوتی ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی نبی خواب میں آ کے کہتا ہے اب شیری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہو گیا، قالت آمنہ تو مواہب لدنیہ کی روایت سنا رہا ہوں، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا،
فرأیت صحابیۃ بیضاء، ایک آبادل کا سفید ٹکڑا دیکھا، قد اقبلت من السماء، جو آسمان سے نیچے نازل ہوا، فغشیتہ، اس نے میرے لال کو اپنے اندر چھپا لیا، فغیبت انی، حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، ثم سمعت منادیا یناد، پھر میں نے دیکھا کہ اس بادل میں سے تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں، جب میں نے غور کیا آواز کیا تھی تو اس آواز کے اندر یہ بات تھی کہ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس ماں برکت بچے کو پوری کائنات کے اوپر سے گزار دو، پوری کائنات کے اوپر سے گزار دو، برگ ہو یا سمر ہو، خشک ہو یا تر ہو، بہر ہو یا بر ہو، شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، انسان ہو یا جن ہو، پھول ہو یا کلیاں ہو، ندیاں ہو یا وادیاں ہو، کائنات کی ہر چیز کے اوپر سے اس کو گزار دو، کیوں؟ یعرفونہ باسمہ و نعتہ و صورتہ، کائنات کی ایک ایک چیز اس کو اس کے نام سے بھی پہچان لے، اس کو اس کے کام سے بھی پہچان لے، اس کو اس کی ذات سے بھی پہچان لے، اور اس سے اگلی بات وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، اسے آدم کا خلق دے دو، وَمَعْرِفَةَ شیش، شیش کی معرفت دے دو، وَحِکْمَةَ لوط، لوط کی حکمت دے دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي اخلاق النبیین، تمام نبیوں کے اخلاق اس کے سینے میں اکٹھے کر دو۔ وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، سفید رنگ کا جو بادل تھا وہ فرشتے تھے، آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، آدم کا خلق دے دو، وَمَعْرِفَةَ شیش، شیش کی معرفت دے دو، وَشُجَاعَةَ نوح، نوح کی شجاعت دے دو، وَحِکْمَةَ لوط، لوط کی حکمت دے دو، وَعِصْمَةَ یحییٰ، یحییٰ کی عصمت دے دو، وَخِلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی خلت دے دو، وَلِسَانَ اسماعیل، اسماعیل کی پاک باز زبان دے دو، اور وَرِفَاتَ عیسیٰ، عیسیٰ کی بلندیاں دے دو، وَکلام موسیٰ، موسیٰ کی ہم کلامی دے دو، یہ ساری خوبیاں اکٹھی کر کے سینہ مصطفیٰ میں اکٹھی کر دو۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خود بھی اعلیٰ اور حضور کی نسبت بھی اعلیٰ۔ یہ آپ کا اور میرا جو چہرہ سلامت ہے نا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے جو گناہوں پہ پردہ ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ ہمارے جرموں کی فہرست اگر گھر کے چوکھٹ پہ نہیں لکھی جاتی تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا صدقہ، اس میں کوئی شک نہیں، دینے والا خدا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اور صرف اللہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کائنات کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بن سب کا حاجت روا کون ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکدہ، حضرت امیر شریعت ایک بار بیان کر رہے تھے نا، تو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کا، اب زبان بخاری کی ہو، ہاں جی، خون علی کا ہو، نبی کا خون ہو، سید کی زبان ہو، تو پھر نبی کی شان بولی جائے۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری بات کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی، بات کرتے ہوئے فرمانے لگے، جو ان کا مضمون تھا وہ اپنے زبان میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ نبی جس کو والضحیٰ کا چہرہ دے کے بھیجا گیا، واللیل کی زلف دے کے بھیجا گیا، معذاب کی نظر دے کے بھیجا گیا، علم نشرح کا سینہ دے کے بھیجا گیا، ید اللہ فوق ایدیہم کا مقام دے کے بھیجا گیا، لا اقسم بہذا البلد جیسا مکہ مدینہ دے کے بھیجا گیا، وہ نبی جو نبیوں کا امام ہے، وہ نبی جو رسولوں کا سالار ہے، وہ نبی جو سید الاولین ہے، وہ نبی جو سید الآخرین ہے، اتنا حسین نبی، اتنا جمیل نبی، اتنا عظیم نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا اولا نبی، اتنا عرفہ نبی، اتنا شان والا نبی، دل کرتا ہے کہ ایسے شان والے نبی کے لیے عطا اللہ دل کرتا ہے کہ
تو اس نبی کو سجدہ کر۔ اللہ اکبر، دنیا حیران رہ گئی کہ عطا اللہ شاہ کیا کہہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کرتا ہے نبی کو سجدہ کر۔ دنیا خاموش، مجمع خاموش، سکتہ طاری ہو گیا کہ اچانک شاہ صاحب نے جب بات کا اصل رخ سمجھایا کہ پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ صاحب تاج ختم نبوت نبی، وہ صاحب تاج والمعراج نبی، وہ سید الاولین والآخر نبی خود بھی کسی اور کے سامنے سجدہ گو ہے، تو مسئلہ سمجھ آ گیا، عطا اللہ تو سجدہ اس کو کر جس کو نبی سجدہ کر، کیونکہ سجدے کا حقدار وہ ہے جس کو نبی نے بھی سجدہ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ سب اللہ کے در کے منگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ سامعین محترم، یہ جو تمہارا چہرہ سلامت ہے، میرا چہرہ سلامت ہے، یہ جو مقدر سنور ہوئے ہیں، یہ جو مقدر بنے ہوئے ہیں، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، رزق اگ رہا ہے، کائنات کی یہ ساری رونقیں جو ہیں، یہ کرم خدا کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ کرم خدا کا ہے اور صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ۔ ہم نے اولیاء کو سمجھا ہی نہیں نا، ہم نے سمجھا ہی نہیں نا، ہم نے اولیاء کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت سلطان العارفین حضور بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی اساں وائن کے بے ریٹھ بائے گئے اسے۔ انہوں نے کیا کہا؟ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، اسا سمجھے بھی شاید بیر دی بوٹی ہے۔ اسی اتھے جا کے چھپرے پا کے بائے گئے اسے جن پاتر ڈٹھا تا دی ڈھا سی، جو پوتر دعا بیر ڈٹھا تا پوتر دی سی۔ اللہ کی قسم یہ تعلیم سلطان باہو کی تعلیم یہ حضرت سلطان باہو کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تو اتنے موحد انسان تھے کہ ان کے کلام سے بھی توحید کی خوشبو آتی ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، یہ چمبے کی بوٹی توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے، اور یہ آپ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہمیں پیغام توحید دے رہے ہیں۔ ہم نے اولیاء کو سمجھا کام ہے، ہم نے سمجھا کہ میاں سال تو بعد اور سے لگے گئے اسے ولی ویرازی تے آپ ویرازی۔ ہاں جی یہ بات نہیں ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ حق گو عالم دین تھے، پھر حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑ شریف والے ان کا خون تھے، تو وہ جب گفتگو کرتے تھے بعض اوقات اپنوں کو بھی چبھتی تھی۔ ہاں جی لیکن انہوں نے جو کہا الحمدللہ آج وہ یہاں موجود نہیں، پھر بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے ایک پاک محفل میں، یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ بھی صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو دامن مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے، جو دامن مصطفیٰ سے تقسیم۔ فرمایا اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ رب کا کرم ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات کو ختم کرتا ہوں، زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز حضور کا میلاد آپ سمجھتے ہیں میں چند منٹوں دے وچ ہو جاسی ہے، گل کوئی نہیں ہے کہ یہ میلاد اگر آپ علیہ السلام کے میلاد پہ گفتگو کرنی ہو یا سننی ہو تو ساری مصروفیات چھوڑ کے کسی موقع پر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ سنیں، پھر تھوڑا ٹائم نعت خانوں کو دے، زیادہ ٹائم مقرر کو دے، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہتے ہیں بھئی نعت کا تڑکا ساتھ ساتھ لگتا رہے، ایسا خطیب ہو تو پھر ظاہر ہے ہم آپ کو نعتیں سنائیں گے تو پھر اتنا ٹائم کم ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام ویسے بھی کسی آدمی کے بس کا کام ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات تو یہ ہے، آدمی کے بس کا کام ہی نہیں حضور کی سیرت کو کما حق ہو بول جانا۔ حضور کی سیرت کو اللہ نے بھی 23 سال بیان کیا ہے قرآن کی صورت میں، 23 سال قرآن کی صورت میں بھی۔ ہماری کیا اوقات کے چند منٹوں میں حضور کی بات کر لیں؟ ہماری مثال تو مصر کی اس بوڑھی عورت جیسی ہے جو سود کی اٹی بغل میں دبائے جا رہی تھی۔